اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں نے تلاوت کی ہے۔ عباد الرحمن، اللہ کے بندے۔ آپ عباد الرحمن ہیں؟ مجھے نہیں بتائیں گے آپ اللہ کے بندے ہیں؟ آپ کو اپنی بندگی پہ، بندہ ہونے پہ کوئی شک تو نہیں ہے؟ چلیں، یہ ڈیسائیڈ ہو گیا عمران صاحب، افتخار صاحب، سب اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں عباد الرحمن، بندے میرے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر چلتے ہیں تو نگاہیں اور سر جھکا کے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ انالیسز کر لیجئے، میں بھی کر لوں، آپ بھی کر لیجئے۔ یہ آیت میں نے پڑھی اس وقت فرقان کی۔ اللہ فرماتے ہیں عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، نگاہیں بھی جھکی ہوتی ہیں، سر بھی جھکا ہوتا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب کسی جاہل سے واسطہ پڑ جاتا ہے، بحث اور مباحثہ شروع ہو جاتا ہے، قَالُوا سَلَامًا، سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں، بحث نہیں کرتے۔ ہماری اہلیہ رات بڑی دل گرفتہ اور بڑی دل برداشتہ بیٹھی تھیں اور کہہ رہی ہیں کہ میں ایس کوڑی نہیں رکھنا۔ میں نے کہا کیا ہوا کیا؟ کہہ رہی یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی منکر ہے، اور یہ اور بہت خیر انہوں نے بتایا کہ لب لبا کانکلوڈ کروں تو یہ کانکلوژن تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت ناراض تھی وہ لڑکی، کہ اللہ تعالیٰ نے، وہ نماز ادا کر رہی تھی، ان کے سامنے سے گزری تو انہیں یہ بات ناپسند ہوئی کہ بیٹا آگے سے نہیں گزرتے۔ کہتے پھر کیا ہوا؟ پھر کی ہو گیا؟ لنگی ہیں تمہیں؟ وہ اس سے ناراض ہوئیں۔ جب انہیں اللہ سے ڈرایا تو وہ اللہ پر بہت ناراض تھیں کہ ساڈا قصور کی ہے، تسی اتنے چڑھ کے بیٹھے ہو تو اسی رلیاں پہ ساڈا کی قصور ہے۔ اس کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک منفی گفتگو کی۔ وہ کہتی میں تو صبح نہیں رکھوں گی، میں تو اس کو سائڈ پہ کر دوں گی۔ تو میں نے کہا کوئی باڈی آرگن جو ہے وہ خراب ہو جائے تو اس کو کاٹ تھوڑی دیا جاتا ہے، اس کو سمجھا دیا جائے پیار سے۔ بات تو سمجھانے کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بلایا تھا بندے کو، مہمان نہیں ملا کھانا کھلانے کو، تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھو بسم اللہ۔ تو اس نے کہا میں تو نہیں پڑھوں گا، نہ میں اس کو رب مانتا ہوں، نہ رحمان نہ رحیم۔ فرمایا اٹھ جاؤ میرے دسترخوان سے، چلو اٹھو یہاں سے۔ جب وہ چل پڑا تو اللہ نے وہی نازل کی، فرمایا ابراہیم یہ 25-30 سال کا ہے تو ہم نہ یہ مجھے مانتا ہے نہ میری صفات کو مانتا ہے، میں پھر بھی اس کو روزی دے رہا ہوں۔ ایک لمحے تیرے پاس آئے، ایک کھانا دینا پڑا ہے، اس کو اٹھا دیے، جاؤ بنا کر لاؤ، جائے اس کو اسی مشرک کو پکڑ کے لائے، کھانا کھلایا اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں خرابی دیکھی جائے تو اصلاح جو ہے وہ بنیادی چیز ہوتی ہے، سخت قدم اٹھانا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم جب جاہلوں سے واسطہ پڑ جائے پھر انہیں سلام کرتے ہیں، بحث مباحثہ نہیں کرتے جہلا کے ساتھ، بالکل بحث نہیں کرتے۔ مجھ سے لوگ بحث کرتے ہیں کتنے لکھے علامہ صاحب، کتنے لکھے، دسو کتنے لکھے ہے؟ میں کہ بھائی دل چاہتا ہے تو بات مان لو، اگر دل نہیں مائل ہوتا تو آپ کسی اور سے بات کر لو، مجھ سے بحث نہ کرو کتنے لکھے تو کتنے۔ میں کہتا ہوں میں لکھا کر کے دکھا دیں گے تو پڑھ لیں گا۔ لیکن مولانا حضرت صاحب سادی سی بات ہے، آپ کہتے ہیں علامہ صاحب کہاں لکھا ہے؟ میں کتاب عربی کی نکال کے سامنے رکھتا ہوں، یہ دیکھیں ہدایہ میں لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں نسائی میں ہے، ترمذی کی حدیث ہے، تو پڑھ لیں گے آپ؟ نہیں پڑھ سکتے نا، آپ کا ڈپارٹمنٹ نہیں، آپ کا جاب نہیں ہے یہ۔ میں کہ یار تیری مرضی مننی تھی گل من لے،
نہیں مہربانی کر کسی اور سے بات کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کی ایک پہچان یہ ہے کہ جب خطاب مخاطب ہوتے ہیں جاہلوں سے سلام کرتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ فرماتے ہیں جب تم ان کو دیکھو گے نا تو یا وہ حالت قیام میں ہوں گے یا حالت سجود میں ہوں گے، یعنی رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ سورۃ لقمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی جی عباد ابھی آپ نے فرمایا جی ہم عباد الرحمن ہیں، تو میں آپ کے دعوے کی دلیل دے رہا ہوں کہ اگر آپ واقعتاً عباد الرحمن ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا بھی عبد دیکھ لیجئے اور میں اپنے آپ کو دیکھوں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اللہ فرماتے ہیں جب تم اپنوں میں جاتے ہو اور اپنی کمیونٹی میں جاتے ہو اتنا موٹا منہ پھلا لیتے ہو اور گردن یہاں رکھتے ہو، خَدَّكَ لِلنَّاسِ لوگوں کے سامنے منہ موٹا کر لینا ایسے کر کے، ادھر نہیں گردن گھوم رہی ادھر گردن نہیں گھوم رہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری نقشہ کشی فرما رہے ہیں کہ اگر تم میرے بندے ہو تو میرے بندے کی یہ پہچان تو نہیں ہے، میرے بندے کی یہ پہچان نہیں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اللہ فرماتے ایک تو اکڑ کے چلتا ہے، تیری چال جو ہے تیری چال نہیں سنبھالی جاتی، نہ تیری چال سنبھالی جاتی، نہ تیرا منہ سنبھالا جاتا ہے، نہ تیرا یہ منہ میرے لائق ہے نہ تیری چال میرے لائق ہے، اس میں بندگی کا کوئی کرینہ نہیں پایا جاتا۔ چلے آج اتنا ڈیسائیڈ تو کرتے ہیں کہ گردن بھی نیچی رکھیں گے، نگاہیں بھی، سر بھی نیچے رکھیں گے، چال اپنی اعتدال کے ساتھ، چال میں اعتدال رکھیں گے۔ چلے کوئی نشانی تو پائی جائے نا، دل میں جو کچھ ہو اس کا دوسرا جو ہے اس پر مطلع نہیں ہے، لیکن آپ کی چال پر تو مطلع ہے، آپ کے ایٹیچیوڈ پر، آپ کے رویے پر، آپ کی وہ پھولے ہوئے گال اور پھیلتی ہوئی آنکھیں، وہ تو ہے نا۔ قصص کی آیت نمبر 55، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اللہ فرماتے ہیں جب ان کے سامنے بےہودہ گفتگو کی جائے نا، بےہودہ اعرضوا عنہ، تو وہ اعراض کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اعراض ہوتے ہیں بعض لوگ باتوں باتوں میں انتہائی بےہودہ گفتگو شروع کر دیتے ہیں، ایک دم سے ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جو میرا بندہ ہے نا وہ اعراض کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، یہ ٹاپک چینج کر دیتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ قالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، وہ کہتا ہے تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، میرے اعمال میرے ساتھ ہیں، تمہارے اعمال تمہیں سلامت رہیں اور میں تمہارے فکر و عمل کی کہیں بھی پیروی کرنے والا نہیں ہوں، میں تمہارے فکر و عمل کی کہیں بھی پیروی کرنے والا نہیں ہوں، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، میرے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی پہچان یہ ہے جی، وہ جب ان کو حکمت مل جائے، نبوت مل جائے، ولایت ان کو میسر آ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں کہتے کون عباد لی من دون اللہ۔ آل عمران کی آیت، آل عمران کی آیت، اللہ فرماتے ہیں جب انہیں میں کسی بشر کا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس کو کتاب دے دوں، حکمت دے دوں یا ولایت دے دوں، یا کیا دے دوں؟ ولایت دے دوں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کبھی نہیں کہے گا، وہ کبھی نہیں کہے گا، اللہ کا بندہ کبھی نہیں کہے گا کون عباد لی من دون اللہ ولیکن کون ربانیین، وہ کہے گا آ جاؤ میں بھی اللہ والا ہوں، تم بھی اللہ والا بن جاؤ۔ میں نہیں ایسا کرتا، میں ایسا نہیں کرتا۔ میرے پاس اگر ایاز صاحب آ جاتے ہیں نا تو میں کہتا ہوں کہ مشکلات آپ کو بہت ہیں، تو کہتا ہے یاد علامہ صاحب کوئی حل، کوئی ریمیڈی، کوئی سولوشن، تو میں کہتا ہوں یس ہیئر از اے سولوشن، ہاں ہے سولوشن ہے، آپ میری بیعت کر لیں، آپ میری کیا کر لیں؟ بیعت کر لیں، مجھے اپنا مرشد بنا لیں، میرے مرید ہو جائیں، آپ کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی، مجھے بیعت کروانے کا مرض لاحق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، میرے بندے کی پہچان وہ ہے، یہ ہے کہ جب ولایت دوں، نبوت دوں، حکمت دوں تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کونوا ربانیین، آؤ اللہ والے بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں؟ اللہ والے بن جاتے ہیں۔ ہمیں کیا بننا ہے؟ اللہ والا بننا ہے۔ مجھے آپ کو اپنی طرف مائل نہیں کرنا، انکلائنیشن اینڈ ٹیمپٹیشن میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنا بناؤں، میرا یہ کام ہے میں آپ کو اللہ کی طرف لے چلوں۔ اگر میں اس ریئلٹی کو سمجھتا ہوں، رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں جب عبداللہ بن عباس کا وصال ہوا نا، عبداللہ بن عباس کا، تو علی المرتضیٰ شیر خدا کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ روتے ہوئے آئے اور فرماتے ہیں امت کے ربانی کا انتقال ہو گیا۔ امت کے وہ ربانیین تھے، اب بھی موجود ہوں گے، الگ بات ہے ہماری نزلوں سے اوجھل ہو جائیں۔ امام طبرانی کی روایت معجم الاوس سے، حدیث کا نمبر 4101، ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن تخلو الارض من 40 رجلا، فرمایا کہ زمین کبھی بھی 40 بندوں سے خالی نہیں ہوتی، کبھی بھی زمین کبھی بھی اللہ کے 40 بندوں سے خالی نہیں ہوتی۔ مثل ابراہیم خلیل الرحمن، جو اللہ کے نزدیک ابراہیم خلیل اللہ کے مطابق کے
لیول پر ہوتے ہیں، مراد اپنے تقوی کے اعتبار سے، نبوت کے اعتبار سے نہیں، منصب کے اعتبار سے نہیں، تقوی کے اعتبار سے۔ فیم یسکون، اللہ آپ نے فرمایا انہی کی وجہ سے یہ بارش برستی ہے، وبہم ینصرون، اور لوگوں کی مدد بھی انہی کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ ما مات منہم احد، جب ان میں سے کوئی ایک 40 میں سے ایک بھی چلا جاتا ہے، الا ابدل اللہ مکانہ آخر، اللہ اس کے بدلے کوئی اور بندہ لے کے آ جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ والے ہر وقت ہر گھڑی موجود ہیں۔ 40 ایسے لوگ اس زمین پر موجود ہیں جو اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا فضل و کرم فرماتا ہے۔ دوسری روایت ہے جی عتبہ بن غزوان کی، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا ادل احدکم شیئا، جب تمہاری کوئی چیز گم ہو جائے، جب تمہاری کوئی چیز کیا ہو جائے، گم ہو جائے، واراد احدکم عونا، اور آپ کو مدد چاہیے، کوئی چیز کھو گئی آپ کی، آپ کو مدد چاہیے، وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا، اور آپ زمین کے اس حصے پر ہیں جہاں کوئی اور آپ کا مددگار نہیں ہے، جہاں کوئی اور آپ کا مددگار نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا فَلْيَقُلْ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي، اے اللہ کے بندوں، بھی اونچی آواز میں کہو اے اللہ کے بندو تم جہاں کہیں بھی ہو میری مدد کرو۔ تو آپ نے فرمایا یا عباد اللہ أعِينُونِي 3 دفعہ کہو، فَإِنَّ اللَّهَ عِبَادًا لَا تَرَاهُمْ، بے شک اللہ کے بندے موجود ہوتے ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ وَقَدْ جُرِبَ ذَلِكَ، عتبہ بن غزوان کہتے ہیں کہ میں نے اس کا بہت تجربہ کیا، میں نے اس کا بہت تجربہ کیا اور ایسا ہوا۔ اگلی حدیث امام بخاری کی لیتا ہوں جی، بڑی شارٹلی میں نے سوئچ کرنا ہے، میں چونکہ اب ظاہر ہے سفر کا مہینہ ہے اور میں خود بھی وابستہ ہوں سید حجویر مخدوم امم داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے سے وابستہ ہوں۔ آستانے سے وابستگی کا مطلب یہ نہیں کہ میں پیر ہوں یا میں وہاں کو سجادہ نشین ہوں، میں 36 to 37 ایئرس ہیو گون، میں ایک طویل عرصے سے وہاں دین کی درس و تدریس کر رہا ہوں، اس لیے مجھے اس طرف چلنا ہے۔ آج بات کریں گے، یہ سوال کسی نے دے دیا، سوال بھی سن لیتے ہیں جی، سوال سنیے جی آپ سماعت۔ علامہ صاحب، اکثر حضرت داتا گنج بخش حجویری کی مسجد کے امام اور دوسرے وہ تقدین جو ہیں، فالوورز جو ہیں، دعاؤں میں یہ کہتے ہیں داتا کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ از اٹ رائٹ؟ نبی کریم علیہ السلام سے ہم ڈائریکٹ کوئی دنیاوی مدد مانگ سکتے ہیں؟ پلیز ایکسپلین۔ میں اپنے موضوع کو جاری رکھتا ہوں اور سماعت شاید کہیں میری گفتگو میں جواب آ جائے اس کا۔ رسالت امام سعید خدری سے حدیث کے راوی، حدیث امام بخاری کی ہے۔ کس کی حدیث؟ ہاں، حدیث کا نمبر ہے 3449، اس کا نمبر ہے۔ قالا سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان، کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، فیغزو، لوگ ایک بڑی جماعت جہاد کے لیے جائے گی، اور فرمایا لوگوں جہاد کے لیے نکلیں گے، فیقال، اور جب جہاد کے لیے جائیں گے تو ایک بندہ کھڑا ہو کے اعلان کرے گا، حل فیکم من صاحب رسول اللہ علیہ السلام، کیا تمہارے اندر آج اس لشکر میں کوئی ایسا بندہ موجود ہے جو صحابی رسول ہے؟ جو کون ہے؟ یہ حدیث امام بخاری کی، نمبر میں نے پڑھ دیا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا بندہ موجود ہے جسے صحابی ہونے کا شرف ہو؟ فیقولون، نام تو آواز آئے گی، ہاں ہاں آج ہمارے اندر ایک صحابی موجود ہیں۔ فیفتح لہم، اللہ تعالیٰ اس ایک صحابی کے بدلے اس لشکر کو فتح دے دے گا۔ نہیں، بات نہیں سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ایکسپلین تو نہ کروں کیا؟ آلات حرب، عسکری صلاحیتیں، آپ کا ویپن، آپ کی پریپریشن لشکر کی، آپ کا ایکسپیڈیشن، یہ سارے کا سارا آپ نے فرمایا اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن اللہ فتح میرے صحابی کی وجہ سے دے گا، اس کے وجود کی وجہ سے فتح دے گا۔ اگلی حدیث کا اگلا حصہ فرمایا ثم یاتی علی الناس زمان، پھر میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، فیغزو، لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے، فیقال، پھر پوچھا جائے گا، حل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ علیہ السلام، کیا آج لشکر میں کوئی ایسا بندہ موجود ہے جس نے نبی کریم علیہ السلام کے کسی صحابی کو دیکھا ہو؟ کون؟ تابعی۔ کون؟ تابعی۔ کوئی تابعی موجود ہے؟ فیقولون نام، تو کہا جائے گا ہاں آج ہمارے لشکر میں ایک تابعی بھی موجود ہیں۔ فیفتح لہم،
اللہ تعالیٰ میرے اس تابعی کی وجہ سے، اس کے وجود کی برکت سے اللہ پورے لشکر کو جو ہے فتح سے ہمکنار فرما دے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے آپ نے فرمایا ثم یاتی علی الناس زمان، میں یہ حدیث امام بخاری کی پڑھ رہا ہوں، فرمایا پھر ایک زمانہ میری امت پر ایسا آئے گا فیغزو، لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے، فیقال پوچھا جائے گا هل فیکم من صاحب اصحابی رسول اللہ علیہ السلام، کیا تم میں کوئی ایسا بندہ موجود ہے جس نے میرے نبی کے صحابی کو تابعی کو دیکھا ہو؟ صحابی، تابعی اور تبا تابعی، پہلے صحابی، سیکنڈ ڈگری تابعی، اینڈ دا تھرڈ ڈگری تبا تابعین۔ فرمایا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا فیقولون نعم، تو کہا جائے گا ہاں، فیفتح لہم، اللہ تعالیٰ میرے اس تبا تابعی کے وجود کی برکت سے پورے لشکر کو فتح سے ہمکنار فرما دے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، اگر اولیاء کا، صلحاء کا، تابعین کا، تبا تابعین کا، صحابہ کا وجود کیا اتنا ہی بے برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی لاج بھی نہیں رکھتا، بھرم بھی نہیں رکھتا؟ ایسا نہیں ہے۔ ان اولیاء کا، صلحاء کا، تابعین کا، تبا تابعین، ان کا وجود ہی باعث برکت ہوتا ہے، ان کا وجود ہی باعث، علماء حق، علماء صالحین، ان کا وجود از خود باعث برکت ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھا کریں اب وہ لشکر میں کس کو کیا پتہ تابعی موجود ہیں یا نہیں موجود ہے، لیکن اس کا وجود بھی اس لشکر کے لیے باعث برکت تھا، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آپ نے تسلیم کیا میری بات کو؟ نہیں کریں گے؟ میں نے تو حدیث پڑھی ہے، میں نے تو حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ آپ انکار نہیں کر سکتے، آپ تسلیم کیجئے کہ اہل اللہ کا وجود باعث برکت ہے، اہل اللہ کا وجود باعث برکت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے نسبت محمد الرسول اللہ، نسبت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، نسبت جو ہے وہ اس قدر بندے کو اوپر لے جاتی ہے کہ اللہ پورے وجود کو ہی باعث برکت بنا دیتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں جی، وہ سوال تو میں نے پڑھ دیا۔ امام شافعی، آپ کے 4 مذاہب ہیں، دین ایک ہے، طریقہ کار جو ہے وہ شوافع ہیں، مالکیہ ہیں، حنابلہ ہیں، احناف ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام حنبل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے 4 ہمارے۔ یہ امام شافعی قال سمعت شافعی، میں نے امام شافعی کو کہتے سنا انی لاتبرک بابی حنیفہ، میں نے ہمیشہ امام اعظم ابو حنیفہ سے برکات حاصل کی ہیں۔ کس سے برکت حاصل کی ہے؟ ارے وہ تو خود مجتہد ہے، امام شافعی خود امام ہے، خود مجتہد ہیں، فرماتے ہیں میں نے ابی حنیفہ سے برکت حاصل کی۔ وَأَجِي إِلَىٰ قَبْرِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ، یعنی زائرین کہتے ہیں میں ہر روز امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ میں جاتی۔ امام شافعی فرماتے ہیں فَإِذَا أُرِدتُ لِي حَاجَةً، اور جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی میں جا کے امام اعظم کے مزار پہ اپنی حاجت پیش کرتا۔ صلیت رکعتین، پھر میں 2 رکعت نماز نوافل پڑھتا۔ وَجِئْتُ إِلَىٰ قَبْرِهِ، پھر آپ کی قبر پر آ جاتا۔ وَسَأَلْتُ اللَّهَ تعالیٰ، پھر آپ کی قبر پر آ کے میں سألت اللہ تعالیٰ، میں کس سے سوال کرتا؟ کس سے سوال کرتا؟ اللہ تعالیٰ سے۔ سوال کس سے کرتا؟ اللہ تعالیٰ سے۔ فرماتے ہیں آتا مزار پر امام اعظم کے، سوال کس سے کرتا؟ وہ میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، میں سوال کرتا اپنی حاجت کی۔ سألت اللہ تعالی الحاجت عنده فما تبعدوا انی حتی تقضی، کہتے ہیں ابھی مزار کی حدود سے باہر نہیں نکلتا تھا، اللہ میری حاجت پوری فرما دیتا تھا۔ یہ امام شافعی فرما رہے ہیں، یہ امام شافعی فرما رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نے تو آپ کے سامنے ریفرنس دے دیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں مزار کی حدود کو ابھی پھلانگتا نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ میری حاجت کو پورا فرما دیتا۔ امام نبہانی نے شواہد الحق میں لکھا کہ ان الامام احمد بن حنبل دعا اللہ تعالیٰ متوسلا بالامام شافعی، امام احمد بن حنبل جب بھی دعا کرتے تو اللہ کی بارگاہ میں امام شافعی کا وسیلہ پیش کرتے۔ فتعجب منہ ابن عبداللہ، آپ کے بیٹے عبداللہ نے کہا یہ کیا کرتے ہیں آپ، خود امام اور مجتہد ہیں اور دوسرے امام کا وسیلہ، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ بیٹے نے تعجب کیا، باپ نے جواب دیا، فرمایا فقال الامام احمد، فرمایا احمد بن حنبل کا مقام تم نہیں جانتے، ان الشافعیہ کالشمس للناس وکالآفد البدن، فرمایا شافعی، امام شافعی جو ہیں وہ ایک چمکتے ہوئے سورج کی مانند ہیں اور ان کا پورا وجود ہی اتنا باعث برکت ہے کہ اللہ ان کے نام سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ چلیں جی، میں نے آپ سے بات کی، تھوڑی اور بھی بات کرتے ہیں، 4-5 منٹ آپ سے اور بھی بات کرتے ہیں۔
اچھا یہ حدیث میں ابھی اس کو سکپ کر رہا ہوں، آگے چلتا ہوں. بات شافعی اور حنبل کی بات چل رہی ہے آپ کے سامنے جی. ابن عساکر نے اس کو نقل کیا اور شاگرد ہیں امام شافعی کے ربیع بن سلمان شافعی. ربیع بن سلمان شافعی یہ شاگرد ہیں جی اپنا امام شافعی کے. امام شافعی انہوں نے خط دیا کہ یہ خط جا کے تم وہ مصر تشریف لائے، کہا تم نے بغداد جانا ہے اور یہ خط جا کے تم نے احمد بن حنبل کو دینا ہے. خط کون دے رہا ہے؟ امام شافعی. سن رہے ہیں میری بات؟ اور لے کے جا رہے ہیں ربیع بن سلمان. کس کے پاس لے کے جا رہے ہیں؟ احمد بن حنبل کے پاس. فرمایا خط لے جاؤ. تو ربیع بن سلمان کہتے ہیں میں خط لے کے جب گیا تو جب میں بغداد پہنچا تو صبح کا وقت تھا، میں نے مسجد میں اسٹے کیا. نماز فجر کا جب وقت ہوا تو امام صاحب تشریف لائے، احمد بن حنبل جب تشریف لائے میں نے خط دیا تو آپ نے جب خط کو دیکھا تو زارو قطار رونا شروع کر دیا. زارو قطار بہت روئے بہت روئے. ربیع بن سلمان کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ خط میں کیا لکھا ہے؟ ایسی کیا بات ہے جس نے آپ کو اتنا آبدیدہ اور آپ پر رقت طاری کر دی؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے شافعی نے لکھا ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام خواب میں تشریف لائے ہیں اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ احمد بن حنبل کو خط لکھو کہ ابھی آپ اپنی زندگی کی بدترین آزمائش سے گزرنے والے ہیں. ابھی آپ زندگی کی بدترین آزمائش سے گزرنے والے ہیں. ابھی تمہارا یہ خلیفہ فتنہ کھڑا کرے گا خلق القرآن کا. کس کا فتنہ کھڑے کرے گا؟ قرآن مخلوق ہے، میں بتاتا ہوں کہ اس میں کیا فتنہ ہے. خلق القرآن کا فتنہ کھڑا کرے گا. تو فرمایا احمد بن حنبل کو لکھو فلا تجبہم، تم نے اس عقیدے کو قبول نہیں کرنا اور نہ کسی کو کرنے دینا ہے. فَسَيَرْفَعُ اللَّهُ لَكَ عِلْمَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ آپ کا نام اتنا بلند کرے گا کہ قیامت تک لوگوں کی زبان پر احمد بن حنبل کا نام رہے گا. کب تک نام رہے گا؟ آپ تو لے رہے ہیں نام، میں لے نہیں رہا نام آپ کے سامنے، تو نام ہے نا. میں تو پتہ نہیں کب دنیا سے رخصت ہو جاؤں. میں تو عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں اعتبار تو کسی حصے میں بھی نہیں ہے. تو فرمایا نام زندہ رہے گا. اور ربیع بن سلمان کہتے ہیں کہ آپ بہت خوش لگ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا پیغام بھیجا. تو آپ فرماتے ہیں میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ ایسا کریں یہ جو قمیص پہن رکھی یہ مجھے دے دیں. جو آپ کے بدن پر قمیص ہے نا، قمیص یہ آپ مجھے دے دیجئے جو آپ کے بدن کو مس کر رہی ہے. احمد بن حنبل نے وہ قمیص اتاری اور آپ کے حوالے کر دی. ربیع بن سلمان کہتے ہیں واپس جب مصر آیا تو سب سے پہلا سوال جو مجھے امام شافعی نے کیا، فرمایا عائش الذی آتاکا، یہ بتاؤ تمہیں احمد بن حنبل نے گفٹ کیا کیا ہے؟ پہلے اس کا جواب دو، میرے سوال کا جواب بعد میں دینا. کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ یہ انہیں کیسے پتہ چل گیا. فقلت قمیصہ، فرمایا انہوں نے اپنا کرتا مجھے دے دیا. فقال الشافعی لیس نفجعک بہ، امام شافعی فرماتے میں تجھے مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، میں تجھے قمیص مانگ نہیں رہا، اپنے پاس رکھنا. ولکن بلہ، بس میری اتنی خواہش ہے کہ قمیض کو ایک دفعہ پانی میں ڈبو دو. وادفع الی الماء، بس وہ پانی مجھے دے دو. لاتبرک بہ، میں امام احمد بن حنبل کی قمیض سے برکات حاصل کرنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے عبارت رکھ دی، حوالے میں نے آپ کو دے دی. فرمایا میں برکات حاصل کرنا چاہتا ہوں. اور بات یہاں چلی، وہ خلق قرآن کا مسئلہ چلا. میں 2 منٹ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. خلیفہ وقت نے اور وہاں کے علماء سو نے ایک فتنہ کھڑا کیا، قرآن مخلوق ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا جی؟ قرآن مخلوق ہے؟ نہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے. قرآن مخلوق. احمد بن حنبل کی موت بھی درے کھا کھا کے بہت مارا گیا، زندان میں ڈالا گیا. کہیے کہ قرآن مخلوق ہے. فرمایا میں کبھی بھی نہیں کہوں گا، جان دے دوں گا لیکن یہ نہیں مانوں گا کہ قرآن مخلوق ہے. آپ دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے، کتنی خطرناک بات ہے. آپ کو پتہ ہے کل شیء ہالک، اللہ فرماتا ہے ہر چیز کو ہلاک ہو جانا ہے، ہر چیز کو. اس کا مطلب یہ ہوا، اگر قرآن کو مخلوق مانتے ہیں تو جہاں ساری چیزیں، فرشتے، انسان، پوری کائنات کی ہر چیز کو ہلاک ہو جانا ہے تو پھر تو قرآن کو بھی ہلاک ہو جانا چاہیے. اگر قرآن مخلوق، جتنی بھی مخلوق ہے سب کو ہلاک ہونا. ایون دیٹ کہ جو موت ہے، ڈیتھ، اس کو بھی اینڈ پہ ذبح کر دیا جائے گا. مکہ اور مدینہ حرمین کے مابین اس کو کھڑا کر کے موت کو ذبح کر دیا جائے گا، پھر کسی کو موت نہیں آئے گی. اگر آپ قرآن کو مخلوق مانتے ہیں تو مخلوق کو بالآخر فنا ہونا ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ہر چیز کو ہلاک ہونا ہے. قرآن کلام الہی ہے. قرآن کیا ہے؟ کلام. اللہ کی ذات کو فنا ہے، اللہ کی ذات کو فنا ہے. اللہ کی ذات کو بھی فنا نہیں اور اللہ کی صفات کو بھی فنا نہیں.
اللہ کی ذات کی فنا نہیں اور اللہ کی صفات کو بھی فنا نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور کلام اللہ کی صفت ہے. اللہ کو خود فنا نہیں، اس کی صفات کو فنا نہیں، نہ ہی اس کے کلام کو فنا ہے، نہ ہی اس کے کلام کو فنا ہے. وہ خود بھی باقی ہے، اس کا کلام بھی باقی رہے گا. اس کا کلام بھی اگر یہ مان لیا جاتا قرآن مخلوق ہے تو آپ یہ تو سوچئے نا کہ نتیجہ کیا نکلتا. نتیجہ کیا نکلتا؟ امام احمد بن حنبل نے اپنی قربانی دے کے ثابت کر دیا. میں اگلی بات لیتا ہوں جی، امام بخاری کی بات کر کے. جی یہ اللہ والوں کا مزاج بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جی امام بخاری کا نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم. قرآن کریم کے بعد سب سے اصح الکتب وہ کون سی ہے؟ بخاری شریف. کون سی ہے؟ اہل ایمان کے نزدیک دو کتابوں کا درجہ آتا ہے، صحیحین کہتے ہیں، بخاری اور مسلم. اس کے بعد باقی کتابیں بھی صحیح ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن تمام علماء نے جس کو لکھا بھی میں فنی اور علمی بحث میں آپ سے کر نہیں سکتا. امام بخاری جو ہے وہ آپ کا نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم نام ہے، اور ابن عساکر نے لکھا ابو محمد احمد بن محمد بن فضل فرماتے ہیں کہ میرے والد نے بتایا کہ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل نابینا ہو گئے. کیا ہو گئے جی؟ نابینا ہو گئے. اور فرعات سارا دن رات مار ہوتی تھی کہ یا اللہ، میں اچھا خاصا چلتا پھرتا بچہ آپ کا آنکھوں سے بینائی جاتی رہے تو دل پر کیا قیامت ٹوٹتی ہے. میرا نہیں خیال کہ اس کو میں وضاحت کر سکوں، آپ سے بہتر کوئی سمجھتا ہو. اور فرات والدہ فی المنامی، سارا دن ساری رات روتی. تو پھر اس کی والدہ نے خواب میں دیکھا، امام بخاری کی والدہ نے دیکھا، وہ عبداللہ کی والدہ نے دیکھا. کون تشریف لائے؟ فی المنامی ابراہیم خلیل اللہ. خواب میں کون تشریف لائے؟ ابراہیم خلیل اللہ. فقال لها یا حاضی قد رد اللہ علیہ علی ابن کا بصرہ، فرمایا اٹھ جائے اللہ کی بندی بنا کے، اٹھ جائے اللہ کی بندی، اللہ نے تیرے بیٹے کی نگاہیں بینائی واپس لوٹا دی ہے، بینائی واپس لوٹا دی ہے. اور کیوں لوٹائی ہے؟ لے کثرت بکائی کا او دعائی کا، کہ تو روتی بھی بہت شدت سے تھی اور دعائیں بھی بہت کرتی تھی، اللہ نے دعائیں قبول کر لی ہیں اور تیرے بیٹے کی بینائی لوٹا دی. قال فاصبحنا وقد رد اللہ علیہ بصرہ، جب میں صبح اٹھی تو میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کی آنکھوں کی بینائی واپس لوٹ آئی. اللہ تعالیٰ ناموں کا بھرم بھی رکھ لیتا ہے. کیا نام تھا؟ خواب میں رسالت ماں بھی تو تشریف لا سکتے تھے نا. اللہ تعالیٰ بشارت تو کسی بھی دے سکتے، لیکن بشارت دینے کون آئے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. ٹھیک ہے. امام بخاری کا مقام اور مرتبہ، لوگ اپنی کریڈیبلٹی کو کیسے بچاتے ہیں؟ کشتی میں سفر کر رہے تھے، کشتی میں سفر کر رہے تھے، ساتھ ایک ساتھی بیٹھ گیا، ڈسکشن کیا ہے، زاد راہ کیا ہے، آپ کے پاس کیا ہے، میرے پاس کیا ہے. آپ نے بتا دیا میرے پاس تو 5000 دینار کی ایک تھیلی ہے، سفر کر رہا ہوں، میرے اس سفر کے لیے کافی رہے گا، میں حدیث کی تلاش میں وہاں جا رہا ہوں، مجھے حدیث لینا ہے. مجھے پتہ چلا کہ وہاں صحابی رسول موجود ہیں، تابعی تبع تابعین، جن کے پاس حدیث موجود ہے، اور میں وہ حدیث لینے جا رہا ہوں. تو تھوڑی دیر بعد اس شخص نے جب اسے کہاں ہے وہ تھیلی، آپ نے فرمایا یہ تھیلی میرے پاس ہے. دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد خاموش ہو گیا. تھوڑی دیر بعد کچھ وقت گزرا تو شور مچا دیا. اسے کہا میری تو تھیلی چوری ہو گئی، میرے پیسے تھے، میرے 5000 دینار، تھیلی کا رنگ سرخ یا سبز رنگ کی تھیلی ہے، یہ اس کی شیپ ہے، چوری ہو گئی، کسی نے اٹھا لی، نکال لی. وہ سب کی تلاشی شروع ہو گئی. وہ چل رہے ہیں اپنے سفینے میں جا رہے ہیں، تلاشی جب لینی شروع کی، امام بخاری نے بڑے غور سے دیکھا، تلاشی لیتے 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 جب امام بخاری کے پاس آئے تو تھیلی برآمد نہیں ہوئی. تھیلی برآمد نہیں ہوئی. کیسے کریڈیبلٹی کیسے بچائی جاتی ہے، اپنی عزت کا دفاع کیسے کیا جاتا ہے. امام بخاری سے جب پوچھا کہ وہ حیران ہوا. خیر سفر گزر گیا، جب خشکی پہ اترے، ساحل پہ اترے، آگے جب نکلے تو آہستہ سے آگے پوچھتا ہے کہ آپ سے معافی مانگنی تھی، آپ یہ فرمائیں وہ تھیلی کہاں گئی؟ آپ نے فرمایا جب تو نے شور مچایا کہ میری تھیلی گم ہو گئی، میرے پاس ایک ہی راستہ تھا. اگر میری کریڈیبلٹی آج جاتی رہتی، میرا اعتبار اور اعتماد جاتا رہتا، قیامت تک میری زبان اور میرے کام پر کوئی اعتبار نہ کرتا، اعتقاد نہ کرتا. کہ حدیث امام بخاری کی ہے، میں اپنے نبی کی احادیث اکٹھی کر رہا تھا، میں چور ثابت ہو جاتا تو مجھ پر اعتبار کون کرتا. میں نے اپنی کریڈیبلٹی کو بچانے کے لیے وہ 5000 دینار سونے کے تھیلی اٹھا کے دریا برد کر دی. مجھے وہ منظور تھا، لیکن اپنی ذات اور دامن پر دھبا لگنا منظور نہیں تھا کہ لوگ مجھ سے لی حدیث قبول نہیں کریں گے. لوگ ایسے اپنی کریڈیبلٹی کو بچاتے ہیں. اللہ والوں کا مزاج بڑا اور ہوتا ہے. اور اولیاء کی نگاہ کہاں جاتی ہے؟ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تشریف فرما تھے اور
یہ آپ کے دہلی سے بہت بڑے عالم تھے جی، وہ افصح الدین ان کا نام تھا. کچھ سوالات تھے ان کے، ہم سے بھی لوگ سوال پوچھتے ہیں آزمانے کے لیے. اچھا عجیب لوگوں کا مزاج ہے، پہلے ادھر سے مسئلہ پوچھ لیں گے، پھر ادھر سے پوچھ لیں گے، پھر مجھ سے پوچھنا شروع کر دیں گے. اچھا پھر مجھے کیسے پتہ چلتا ہے یہ کر کیا رہے ہیں، یہ کرتب کاری کر رہے ہیں؟ جب میں بتانا شروع کرتا ہوں تو کہتے ہیں اے علامہ صاحب اتنے اس طرح بھی تو ہے ایسی نا. تو میں کہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ پھر چپ، پھر آگے جواب نہیں دیتے، پھر نہیں بتاتے. پھر مجھے پتہ، میں کہتے دیکھیں میری بات سنیے، مسئلہ تو میں بتا رہا ہوں، آپ بتائیے آپ نے اس سے پہلے کسی سے کنسلٹ کیا؟ پہلے ادھر سے وہ اشرفیہ فون کر لیں گے، پھر نعیمیہ فون کر لیں گے، پھر کہیں اور فون کر لیں گے، پھر مجھے ٹیلی فون کر دیں گے. وہ ٹیلی کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے کوئی عالم دین ڈی ٹریک ہو رہا ہے. پتہ نہیں کیا لوگوں کا مزاج ہے. اینی ہاؤ، افصح الدین جو تھے وہ دہلی سے چلے اور وہاں کی علماء سے مسئلہ پوچھا، اور علماء جو ہے انہوں نے معذرت کر لی، نہ جواب دے سکے. انہیں علمی پندار بہت تھا، تعلی، ایروگینس، بہت علمی تفاخر تھا کہ مجھ سے بڑھ کے کوئی علم والا نہیں. اور کسی نے کہا بھی دہلی میں اور ادھر تو کوئی ممکن نہیں آپ کا جواب دے سکے. اجودھن کے اندر فرید الدین گنج شکر موجود ہیں، وہ آپ کو اس کا جواب دیں گے. وہ ہی از اے پرفیکٹ مین، وہ پرفیکٹ عالم ہے اور پرفیکٹ مین، وہ آپ کو جواب دیں گے. وہاں سے چلے اور آ کے آپ کی خدمت میں پہنچے، آ کے آپ کو سوال کیا، اور آپ کے پاس نظام الدین اولیاء تشریف فرما تھے. انہوں نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں جواب دے دوں. فرمایا دے دو جواب. افصح الدین نے سوال کیے، نظام الدین جواب دیتے چلے گئے. استاد کی باری تو بعد میں آنی تھی نا، شاگرد اور مرید کی باری پہلے تھی، جواب دیتے چلے گئے. وہ اٹھے اور اٹھ کے واپس روانہ ہو گئے. اس پر بابا جی بڑے خفا ہو گئے، ناراض ہو گئے. تو پوچھا نظام الدین اولیاء نے میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو سوالوں کے جواب دیے، آپ مجھ سے ناراض ہو گئے. فرمایا نہیں تو نے غلطی کی ہے، وہ مہمان تھا اور تو نے اس کے پندار علم کو توڑ ڈالا ہے. وہ علم کا پندار اور تکبر لے کے آیا تھا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی صاحب علم نہیں ہے. تو نے اس کے دل کو شکستہ کیا ہے. تو میرے نزدیک مجرم اور گناہ گار ہے. اگر اسے یہ ایروگینس تھی، اسے یہ احساس تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، تو اس کے پندار کو قائم رہنے دیتا، اس کا دل نہ توڑتا. نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میں فوراً پیچھے بھاگا، پکڑ کے لے آیا، واپس آ جاؤ. معافی مانگی اور آپ نے فرمایا ہاں کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں. جب پتہ چلا فرمایا ہم نے تمہیں اس لیے بلایا ہے، تم سے اس لیے معافی مانگ رہے ہیں کہ تیرا پندار علم ٹوٹا، تیرا علم کا تکبر ٹوٹا، تیرا دل شکستہ ہوا، ہم تو اسے معافی مانگتے ہیں. اس نے کہا مجھے بیعت کر لیجئے. فرمایا نہیں، ابھی نہیں، ابھی رکو، ابھی اس آستان خانقاہ پہ ٹھہرو، اور جب تیرے دل سے علمی پندار ختم ہو جائے گا پھر تیری ہم بیعت بھی قبول کر لیں گے. آپ نے بیعت نہیں کروائی. میرا تو یہ جی چاہتا ہے کہ آپ سارے میری بیعت کر لیں. میں تو چیک نوٹس لگوانا چاہتا ہوں باہر کہ جس کسی نے بیعت کرنی وہ علامہ بدرالزماں کی بیعت کر لے. اس قدر بیعت کی مجھے حرص اور ہوس ہے کہ مجھے کوئی سجھائی نہیں دیتا. میرا یہ جی چاہتا ہے کہ سارے نمازی افتخار صاحب کوئی نوٹس لگوائیں، میرا لگوائیں کہ علامہ صاحب بڑے پہنچے بزرگ ہیں تو ان کی بیعت کیجئے سارے. آپ نے میں بیعت تیری نہیں کروں گا جب تک تو خانقاہ پہ رہ کے اپنے دل کے اندر سے اپنے علمی پندار کو ختم نہیں کرتا، تب تک فرید الدین گنج شکر تیری بیعت جو ہے نہیں لے گا. یہ لوگ تھے. چلیں جی، یعنی ہو لیٹ سوئچ دیکھتے ہیں جی. اب پتہ نہیں وہ میرے دوست یہاں سے موجود ہیں یا نہیں موجود، لیکن چلیں بات تو کرتے ہیں جی. ایک تو عمران صاحب آپ کی بات بھی کرتے ہیں، مسئلے کی بات. چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن. دعا کیجئے کہ میں وقت پہ بات ختم کر لوں. یہود و نصارہ کے فتنے اور حربے، توجہ سے سماعت کیجیے گا. سوشل میڈیا ہماری مجبوری، ہمارا اوڑھنا بچھونا. چھوٹے چھوٹے کلپس آتے ہیں. میرے بہت ہی اچھے دوست اب شاید یہاں موجود نہیں ہیں، علم کی دنیا سے وابستہ ہیں اور بہت بڑے عہدے پہ یونیورسٹی کے مالک بھی ہیں. بس سے بڑی بات میں آپ کو کیا کروں، خود اونر ہیں اس یونیورسٹی کے، بہت بڑی یونیورسٹی. انہوں نے مجھے کلپ بھیجا. اس کلپ کے بعد اس کلپ میں لب الباب میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اور یہود و نصارہ اور مشرکین آہستہ آہستہ وہ مجھے اور آپ کو ٹریک سے ہٹانے کے لیے وہ چھوٹے چھوٹے کلپ بھیجتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کتنی چیریٹی کرتے ہیں اور کتنے یہ نیک اور صالحین ہے. کرسچنز اور جوئش اور زورسٹ اور یہ نان مسلمز کتنے ہیں. چھوٹا سا کلپ بناتے ہیں 3-1 منٹ کا، اور اس کلپ کو بڑا امپریسو بیک گراؤنڈ میوزک. اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے مجھ سے کومنٹس مانگے. میں نے کہا میں جمعے پہ کومنٹس دے دوں گا. اور مجھے اس وقت بڑی حیرت ہوئی. یہ تھوڑا سنیے گا ذرا جی، میں اب اس کو کوشش کرتا ہوں تیز پڑھ جاؤں
کہتے ہیں وہ آہستہ آہستہ. اب سٹوری دیکھیے کیسے گھڑتے کیسے ہیں, سٹوری کیسے گھڑتے ہیں. ہی لیوز ود ہز وائف ان این آرڈنری رینٹل اپارٹمنٹ. وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک کرائے کے مکان میں رہتا تھا ان دا سٹی آف دا سین فرانسسکو, اس میں رہتا تھا. ہی نیور ویئرز برانڈیڈ کلاتھ نہیں پہنتا تھا. ہز گلاس آر ٹرسٹڈ اینڈ ایجڈ, پرانی اینک تھی اس کی. ہز واچز آر فنکشنل اینڈ ان گلیمرس, اینک بھی بڑی پرانی سی تھی اور ان گلیمرس تھی. ہی ڈزنٹ ہیو ہز اون کار, اس کی اپنی گاڑی بھی نہیں تھی. ہز پرائمری مینز آف ٹرانسپورٹیشن از دا بس, اور بس پر سفر کرتا, سنتے جائیے, بس پر سفر کرتا تھا. اینڈ دا بیگ ہی یوزز فار ورک از این اولڈ پلاسٹک بیگ. اچھا لیدر کا بیگ بھی نہیں تھا, چمڑے کا نہیں, سوری, پلاسٹک کا تھیلا لے کے دفتر جاتا تھا. اوور دا کورس آف ہز لائف ہی ہیز ڈونیٹڈ $8 billion چیریٹیبل کازز, اور اپنی پوری زندگی کے اندر اسے $8 billion چیریٹی کی. ہز نیم واز چک فینی, اس کا نام چک فینی تھا. بڑا امپریسو کلپ, اس کو پڑھنے کے بعد, سننے کے بعد آپ خود بھی مدہوش ہو جائیں گے. ہی از فروگل ود ہمسیلف, وہ کنجوس تھا اپنی ذات کے لیے, بٹ جینرس ود ادرس, لوگوں سے بڑا سخی تھا. ہی لائکس ٹو میک منی, پیسہ کمانا پسند کرتا تھا, بٹ ڈزنٹ لائک ٹو اسپینڈ آن ہمسیلف, پیسہ کماتا تھا اپنے اوپر نہیں لگاتا تھا, وہ لوگوں پر لگاتا تھا. ہی ڈیڈ اے بگ کنٹریبیوشن. اس نے یونیورسٹیز میں $588 million اس نے کارنل یونیورسٹی میں خرچ کیے, $125 million اس نے یونیورسٹی آف دا کیلیفورنیا میں خرچ کیے, اور ڈالر اتنے خرچ کیے. $1 billion اس نے رینوویٹنگ کیا 7 یونیورسٹیز کو, پھر بلڈ آئرلینڈ میں بلڈ کر رہا ہے. آلسو فاؤنڈیڈ چیریٹی فنڈز کلیفٹ لپس سرجری فار چلڈرن ان ڈیولپنگ کنٹریز. یہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جن بچوں کے ہونٹ کٹے ہوتے ہیں نا, ان کی سرجری پر بھی بڑا پیسہ خرچ کر رہا تھا, اور a lot of contribution. Eventually اس کو صحافی سے جب سامنا کرنا پڑا, کسی بھی جرنلسٹ کا ملتا نہیں تھا, سوشل میڈیا پر نہیں آتا تھا, ٹیلی ویژن پر انٹرویو نہیں دیتا تھا. بالآخر he has to face a journalist, اس نے سوال اسے کیا, why did you donate all your wealth to charity, یہ سارا پیسہ تم نے یہ چیریٹی کیوں کر دیا. people are born, اس نے کہا people are born naked, لوگ ننگے پیدا ہوئے ہیں, and then finally alone, اور بالآخر انہیں دنیا سے اکیلے جانا ہے. no one can carry the wealth and reputation, کوئی بندہ نہ تو دولت ساتھ لے کے جائے گا, اور نہ ہی کوئی بندہ جو ہے وہ اپنا ریپوٹیشن, اپنا عہدہ منصب ساتھ لے کے جائے گا. he himself has been striving for lifetime, زندگی پر وہ یہی کرتا رہا. اور so and that, بس کا چک فینی has set an example for the rich all over the world. چک فینی نے پوری دنیا کے اندر مثال قائم کر دی, اور بل گیٹس اور بفل جو ہیں انہوں نے اس کو فالو کیا. I was reading this and then looking for the references from Holy Quran. میں بیٹھا, مغرب کی نماز ہوئی تو بینک کے مینیجر, نیشنل بینک کے مینیجر آئے اور بیٹھے, کاغذ بکھرے کتابیں دی کہ علامہ صاحب خیر کی لب دے. میں کہ یار تہاڈا کوئی چک فینی ہے بل گیٹ سے, وہ بڑی چیریٹی کر دیں, میں ویکھ رہا کر دے کی نے. وہ کہتے کی من دکھاؤ. وہ میں نے کلپ نکالا اور اس کے بعد میں نے اس کو سنوایا, اور میں نے کہا یہ کر رہے ہیں کہ اندر یس who can halt them to go into paradise, وہ جنت میں کیسے جانے سے رک سکتے ہیں. یہ لوگ نہیں جائیں گے تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ ہم جائیں گے, ہم جیسے گناہ گار جائیں گے. یس میں یہ دعویٰ کرتا ہوں یہی لوگ جنتیاں, یہ جنت میں جائیں گے. زندگی بھر کسی کو دکھ نہیں دیا اور پورا پیسہ جو ہے. میں کہ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا سب سے پہلے میرا لنک لیجئے, لنک لینے کے بعد آن ایئر ہوں گا تو پھر سنیے گا جنت میں کون جائے گا, جنت میں کون جائے گا. یہ سن لیا آپ نے, یہ آہستہ آہستہ کلپ بھیج کے نا آپ لوگوں کے معصوم ذہنوں کے اندر فتنہ اور انتشار برپا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ نمل کی آیت نمبر 97 میں, من عامل صالحا من ذکر او انثی, اللہ فرماتے ہیں جو بھی عمل صالح کرے گا, جو بھی عمل صالح نیک عمل کرے گا, مرد ہو یا عورت ہو. توجہ ہے, پھر توجہ ہے, اگین آر یو اٹینٹو. اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی مرد جو عمل صالح کرے, خواہ مرد ہو یا عورت ہو, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, وَهُوَ, but the condition he should be believers, one of the believers. اللہ فرماتے ہیں ہاں ہو مومن, ہو کیا, مرد ہو یا عورت ہو, نیک عمل کرے, ہو مومن. اللہ فرماتے ہیں میں پاکیزہ زندگی بھی دوں گا, اجر بھی دوں گا, اور قیامت کو ایسا ان کو
सिला दूंगा जिसका वो सोच भी नहीं सकते। मैं हैरान होता हूँ, क्या आपको अपनी माँ खतीजा का इसार नज़र नहीं आया? शी वॉज अ ग्रेट लेडी एंड रिच लेडी ऑफ अरेबिया, मलिकतुल अरब। पूरे अरब के ऊंट एक तरफ, पूरे अरब के ऊंट एक तरफ, मलिकतुल अरब के तिजारती काफिला एक तरफ, फिर भी वो काफिला भारी था। रिसालत माबरी से फरमाया कि जब मेरी ज़ौजा का इंतकाल हुआ, सोनों से लदी फदी मेरी ज़ौजा, मिलियनर वीमेन, फरमाते जब इंतकाल हुआ तो मेरी ज़ौजा के पास इतना भी सोना नहीं था जितना खजूर की गुठली में एक स्याह निशान होता है। क्या इसार नहीं था? क्या ये चैरिटी नहीं थी? उस्मान गनी के नाम का आज भी होटल मौजूद है, फंदक उस्मान मौजूद है, अकाउंट मौजूद है, और वो सारा पैसा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया के अकाउंट में जाता है और चैरिटी पे सारा खर्च होता है। वो तो किसी को नज़र नहीं आ रहा। रिसालत इमाम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, वाशरक्तनी फ़ी मालिहा, मेरी खतीजा तो ऐसी मेरी ज़ौजा है जिसने सारा माल मुझ पर खर्च कर दिया और मेरे उम्मतियों पर खर्च कर दिया। ये तो क्लिप कोई नहीं बनाता, ये क्लिप बनाते हैं मदर टेरेसा हो। असल में ये बेसिकली ये लोग नहीं आओ। चलिए कुरान पाक की आयत लेते हैं जी। अल्लाह फरमाते हैं इनको आप ये दीन से आपको फेरना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? कौन कह रहा है? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वला यज़ालूना युकातिलूनकुम हत्ता युरद्दूकुम अन दीनिकुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं जहाँ तक इनका जोर लगेगा ना, ये तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर के रहेंगे। ये तुम्हारे दीन से क्या करेंगे? फेर के रहेंगे। और फरमाया कि इन इस्तिताअ, अगर इनके अंदर इस्तिताअत होगी और जब तुम्हें फेर लेंगे दीन से और तुम मर जाओगे, फ़हुवा काफिरुन, तुम हालत कुफ्र में मरोगे। अगली बात नेक अमाल के हवाले से बात करता हूँ, मेरी बात को तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। सूरत कहफ की आयत ले रहा हूँ जी। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना अमाला। अल्लाह फरमाते हैं महबूब ने कहिए क्या मैं तुम्हें खबर ना दे दूँ तुम्हारे ऐसे अमाल की जो बहुत ही नाकिस हैं, जो बहुत ही नाकिस अमाल हैं। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं दल्ला सायुम फिल हयात दुनिया वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। अल्लाह फरमाते हैं वो लोग जिन्होंने दुनिया में बड़ा ही पैसा खर्च किया, बड़े ही नेक काम किया, बड़ी चैरिटी की, बड़े वेलफेयर के फंड कायम किए, अल्लाह फरमाते हैं उन लोगों की सही दुनिया में हमने बर्बाद कर दी और वो खुशफहमी का शिकार हैं। किस चीज़ का शिकार हैं? वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। अल्लाह फरमाते हैं और वो ये गुमान करते हैं कि हम बड़े बड़े नेक अमाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बड़े नेक अमाल कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं वो ये गुमान करते हैं। अल्लाह उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम। अल्लाह फरमाते हैं यही तो वो लोग हैं जो मेरा इनकार कर रहे हैं, मेरी आयात का भी इनकार कर रहे हैं। ये तो देखो ना, वो तुम्हें चकफीनी की चैरिटी तो याद आ गई, वो तुम्हें बिल गेट्स की चैरिटी और उसके वेलफेयर के काम तो याद आ गए, अपने रब की बात भी तो समाअत फरमाई। अल्लाह फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिकाइही। अल्लाह फरमाते हैं कि ये मेरा भी इनकार कर रहे हैं, मेरी आयात का भी इनकार कर रहे हैं, व लिकाई, और मेरी मुलाकात का भी इनकार कर रहे हैं। आपको एक पहलू नजर आता है, एक पहलू तो आप देख रहे हैं, ये भी तो देखो कि अपने रब का इनकार कर रहे हैं, उसकी आयात का इनकार करते हैं। फ़हबितत अमालुहुम। अल्लाह फरमाते इनकी अमाल मैं सारे बर्बाद कर दूंगा, इनके अमाल में क्या कर दूंगा? सारे बर्बाद कर दूंगा। फला नुकीमु लहुम यौमल क़यामति वज़ना। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं क़यामत के दिन इनके लिए मीज़ान भी कायम नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? नहीं समझ नहीं बात की। ये मीज़ान क्यों कायम की? आपका मीज़ान कायम होगा, मीज़ान कायम होगा, अमाल तोले जाएंगे, अच्छे बुरे अमाल का हिसाब लिया जाएगा। क्योंकि डिसीजन लेना है कि आप जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में, मैं कहाँ जाऊंगा, तो अमाल को तोला जाएगा, परखा जांचा जाएगा, तो मीज़ान कायम किया जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं हमने इन्हें उस डिग्री पर लेकर ही नहीं जाना, इनके लिए मैं रब कोई मीज़ान कायम नहीं करूंगा। ये तो इस लायक इनके लिए मीज़ान कायम किया जाए। तही दामन लोग और हम जो है न जाने कहाँ से। अल्लाह फरमाते हैं सूरह हूद की आयत नंबर 14-16 तक, मन काना युरिदुल हयात दुनिया व ज़ीनतहा। इन्होंने दुनिया की जीनत का इंतखाब किया और दुनिया की हयात का इंतखाब किया। उलाइकल्लज़ीना लैसा लहुम फ़िल आखिरति इल्ला अन्नार। इनका दुनिया में आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। आखिरत में क्या है? कोई हिस्सा नहीं है। वह हबिता मा सनऊ फ़ीहा बातिलुन। अल्लाह फरमाते हैं दुनिया में जितने भी काम किए मैंने सारे के सारे बर्बाद कर दिए। क्लियर? एनी एम्बिग्विटी? कोई शक, कोई वहाम? ठीक हो गया? क्या ख्याल है? आर यू इम्प्रेस्ड बाय बिल गेट्स और चक फैनी? आर यू फैन? वुड यू लाइक टू अप्रिशिएट देम? नो, वी आर नॉट।
اور ریڈی ٹو اپریشیٹ دیم. ہم انہیں اپریشیٹ نہیں کریں گے نہ ہم اپریشیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے نہ تو چیریٹی کر رہے ہیں تو ہم چیریٹی کو کیا کریں؟ ہم نے کیا کرنا ہے چیریٹی کو؟ ہمارے اپنے بڑے چیریٹی کرنے والے لوگ ہیں. آپ کو کیا پتا آپ کے ہال کے اندر کیسے لوگ موجود ہیں چیریٹی کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ یہ کرتے ہیں بتاتے کسی کو نہیں ہے. چلو اینی ہاؤ اگلی دیکھتے ہیں جی بات چھوٹی سی مختلف باتیں لے کے چلتے ہیں جی. میں دیکھتا ہوں کہاں سے آپ کو کیا بات کرنی. ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی آپ سے ڈسکس کر لیتے ہیں جی. اب مسائل ڈسکس کرتے چلے جاتے ہیں. یہ میں نے دیکھا جی فاتحہ کے بعد آپ 4 رکعت نماز ظہر یا عصر ادا کر رہے ہیں تو فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے یا فرض ہے یا سنت ہے؟ واجب. میں بتاتا ہوں. ملاتے ہیں سورت آپ جو 2 رکعت پہلی ادا فرماتے ہیں سورت ساتھ ملاتے ہیں نا؟ نہیں. جب 4 فرض آپ ادا فرماتے ہیں تو ساتھ سورت ملاتے ہیں نا 2 رکعت میں. اگر فرض کر لیں کہ آپ بھول گئے آپ نے سورت نہیں ملائی تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. اگر آپ رکوع میں گئے ہیں تو آپ کو یاد آ گیا ہے کہ یار میں نے سورت نہیں پڑھی یا قوما میں واپس کھڑے ہو گئے ہیں سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہو گئے پتہ ہے میں نے سورت نہیں ملائی. یا رکوع میں پڑھ لیں گے سورت یا قوما میں پڑھ لیں گے؟ دونوں جگہ پڑھ لیں گے. قوما میں اگر آپ نے پڑھا قوما میں سود یاد آ گیا دوبارہ پھر رکوع کریں گے. دوبارہ کیا کریں گے؟ میں نے رکوع کر لیا سورت ملانا بھول گیا. رکوع میں یاد آ گیا کہ میں نے تو سورت پڑھی نہیں میں نے سورت ملائی نہیں. جب میں کھڑا ہو جاؤں گا تو میں دوبارہ سورت پڑھوں گا اور پھر رکوع کروں گا. پھر کیا کروں گا؟ کیا باندھ دیں. جب کھڑے ہو گئے باندھ دیں کوئی حرج نہیں. جب گیپ تو آپ لے رہے ہیں نا آپ دوبارہ آپ کو پھر رکوع کرنا پڑے گا. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یار رکوع تو میں پہلے ہی کر لیا ہے. نہیں دوبارہ رکوع آپ کریں گے. کیا کریں گے؟ دوبارہ رکوع کریں گے اور کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنا پھر آپ کی نماز پوری ہو جائے گی. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یار ہونتے لیٹ می اسپیک لیٹ می ایکسپلین اسی طرف جا رہا آپ کی طرف ہی جا رہا ہوں. اچھا اب ایسا ہوا سجدہ صاحب تو کریں گے نا وہ تو ہو جائے گا نا. سجدہ صاحب واجب میں تاخیر ہو گئی نا تاخیر بھی تو ہو گئی نا. فرض میں تاخیر ہو سجدہ صاحب آ جاتا ہے. اچھا اب ایسا ہے کہ آپ نے یہ سوچا دل میں خیال آیا کہ یار ہونتے رہ گئی چلو رہن دے پھر کی ہو گیا سجدہ صاحب کر لیں گے. آپ نے قصداً چھوڑ دیا آپ نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا. آپ کے پاس موقع تھا قوم میں نہیں پڑھ سکتے تھے اور آپ نے سلام پھیر دیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی. نماز کیا ہوگی؟ واجب الاعادہ ہوگی. نماز لوٹانی پڑے گی آپ کو. اب سوال کیجئے کوئی سوال کرنا ہے تو میں آگے چلتا ہوں جی. اگلی بات کلیئر؟ کوئی بات سجدہ صاف کر لیں. تاخیر ہو گئی نا تاخیر ہو گئی نا تو آپ سجدہ صاف کر لیجئے. سوال ہے جی بہت کمپنیوں میں تنخواہیں ایسی ہیں جو چھوٹے ملازمین ہیں بڑے تو ان کی تنخواہیں ٹھیک ہیں لیکن چھوٹوں کی 15,000 18,000 عمران سے 25,000 20,000 30,000 منیمم لیول پہ تنخواہیں ہیں جو نچلا طبقہ ہے. ایک کمپنی کا اونر ہے اس کی کروڑ یا 50 لاکھ 30-40 لاکھ زکوٰۃ نکلتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے سیلری اس کی اتنی ہے سیلری اس کی کیا ہے اس ملازمین کی اتنی ہے جتنی 15 20 18 25 اتنی ہوتی اس سے زیادہ نہیں ہوتی. ایسے ہی ہے عاطف صاحب ایسے ہی ہے نا میرا خیال ہے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا میں آپ کی کسی طبقے کی بات کر رہا ہوں. زکوٰۃ فنڈ موجود ہے. شکیل صاحب بھی مجھے کہیں نظر آ رہے ہیں. آپ کے امپلائیز کے اندر اگر کوئی ایسے بندے موجود ہیں جن کی سیلری 20-25 ہزار اور آپ کو پتہ ہے کہ سیلری جو ہے فلفل نہیں کرتی ریکوائرمنٹس آپ لوگوں کا زکوٰۃ نکلتی ہے 50 لاکھ. زکوٰۃ کا ایک فلسفہ رسالت ہے مابل نے فرمایا کہ جس علاقے سے زکوٰۃ لو سب سے پہلے اس لوکیلٹی کے اندر خرچ کرو. سب سے پہلے کہاں خرچ کرو؟ لوکیلٹی میں. اگر فیکٹری کے آپ مالک ہیں کوئی آفس ہے آپ کا آپ کے اپنے امپلائی جو ہیں وہ ڈیزرونگ ہیں امپلائی آپ کی ڈیزرونگ ہے تو آپ کو سب سے پہلے تحقیق کرنے کے بعد آپ کو زکوٰۃ انہیں ادا کرنا چاہیے. رشتہ داروں کو دیکھ لیں اس کے بعد اپنے فیکٹری کے لوگوں کو دیکھ لیں استحقاق کو چیک کر لیں کہ وہ کوئی پس انداز رقم نہ ہو کمیٹی نہ ڈالی ہو انہوں نے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ کی وہ زکوٰۃ چاہے آپ اس کو ڈفرینٹ انسینٹیو کہہ لیں یا کوئی نام دے لیں اب آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں کیا نام آپ نے دینا ہے بونس کہہ لیں انسینٹیو کہہ لیں جو مرضی کہہ لیں ویسے اس کی مطلب ہیلپ کر دیں عزت نفس اس کی برقرار رکھیں اور زکوٰۃ اس کو آپ ادا کر دیں. لیکن ایک بات کا دھیان رہے اس تحائف یا گفٹ یا جو آپ نے انسینٹیو دیا جو کچھ بھی دیا اس کی عوض آپ اس پر نہ تو احسان دھریں گے نہ آپ اس کو کسی عوض میں شمار کریں گے نہ اس کو زیر بار لائیں گے. آپ کی زکوٰۃ کسی طرح بھی جو ہے وہ جزو نہیں بننی چاہیے اس کی تنخواہ کا یہ نہیں بننی چاہیے. آپ فنڈ قائم کر لیں کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کر دیں اس کو مالک بنا دیں تحقیق کر لیں یہاں تک تو جائز ہے. اب میں دیکھتا ہوں جی کوئی اچھا نماز ہم انشاءاللہ ادا کیا کریں گے کوئی 2 بجے
ایڈمنسٹریشن جو ہے ہماری مسجد کی، لاسٹ ٹائم بھی میں نے بہت دیر کر دی، تاخیر کر دی، 2:15 بجے جماعت کھڑی ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں دن بھی چھوٹے ہیں، رائٹ، مجھے بھی اس چیز کا اندازہ ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ جی اپنا نماز جو ہے وہ وقت پر ادا کر لی جائے۔ میں کوئی لمبی بات نہیں چھیڑنا چاہتا، چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھتا ہوں کہ کہیں کسی جگہ پر جو ہے وہ آپ سے بات کر سکوں۔ ایک بات آپ سے، سوال آپ سے کرنا ہے کہ مرض وفات میں آپ بیمار ہیں، میں بیمار ہوں، اس بیماری میں موت واقع ہو جاتی ہے، میں آپ کو وصیت کر کے جاتا ہوں، تو یہ وصیت میری قابل قبول ہے؟ سوال آیا تھا میرے پاس کہ علامہ صاحب مرحوم کی 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں، اور ایک بیٹا کہتا ہے کہ ابو نے یہ گھر مجھے گفٹ کر دیا تھا، بٹ مائی فادر واز آن ڈائلسس ایٹ دیٹ مومنٹ، مائی فادر واز آن ڈائلسس ایٹ دیٹ مومنٹ، میرے باپ ڈائلسس پہ تھا، کڈنی کا پیشنٹ تھا، اینڈ ہی واز ہاسپٹلائزڈ۔ تو انہوں نے میرے وعدہ کر لیا تھا کہ یہ جو ہے وہ اپنا ایک یہ مکان میں نے اپنے بیٹے کو گفٹ کر دیا ہے، یہ گھر، اور باقی پراپرٹی میں سارے شریک ہوں گے، لیکن یہ گھر جو ہے وہ میں نے اپنے بیٹے کو گفٹ کر دیا ہے۔ اور اچھا، آپ کوئی مشورہ مجھے دیں کہ اسے کیا کہا جائے، اس کی بات مان لی جائے؟ تو 2 باتیں اس میں یاد رکھیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرض الموت کے اندر کوئی وصیت بھی قابل قبول نہیں ہوتی، مرض الموت کے اندر کوئی وصیت بھی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مرض الموت کے اندر اللہ کے رسول نے منع فرما دیا، کوئی بھی وصیت قابل قبول نہیں ہوتی، بات دل میں بٹھا لیجئے گا۔ دوسری بات ہے لا وصیت لوارثین، کہ لوارثۃ، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، اللہ کے رسول نے منع فرما دیا، جو وارث ہیں ان کے لیے وصیت جو ہے قطعاً نہیں کی جائے گی۔ آپ وارث کے لیے وصیت کر سکتے ہیں؟ بیٹا وارث ہے، بیٹا وارث ہے نا، تو آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث لے رہا ہوں جی، 2862 نمبر، لوگ وصیت کر جاتے ہیں، وہ ہیبہ کی بات الگ ہے، ہیبہ کی بات تو میں الگ سے کروں گا، لیکن یہاں وہ کہتے ہیں جی بیٹا کہتا ہے مجھے میرے والد نے یہ نصیب وصیت، اچھا وصیت جو ہے وارث کے لیے نہیں ہوتی، وصیت وارث کے لیے نہیں ہوتی۔ قول النبی علیہ السلام ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کا حق مقرر کر دیا، بیوی کا اتنا، ماں کا اتنا، باپ کا اتنا، بیٹی کا اتنا، بیٹے کا اتنا، ٹھیک ہے؟ اللہ نے سارے فرمایا کل ذی حق حقہ، اللہ نے قرآن میں ہر حقدار کو حق دے دیا۔ فلا وصیت لوارث، لیکن وارث کے لیے کوئی وصیت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس نے کہا بیٹے نے، مجھے والد نے وصیت کی تھی کہ بیٹا گفٹ کر دیا مکان تجھے میں نے، وہ قابل قبول نہیں، سارے کا سارا ترکے میں جائے گا، سارے کا سارا میراث میں جائے گا، اور ویسے تقسیم ہوگا۔ تو آپ سے ڈسکشن کروں گا اور انشاءاللہ کروں گا، 2 منٹ اور بات کر لیتا ہوں۔ آن لائن بزنس کرتے ہیں جی لوگ، میں ساتھ ساتھ سامان بھی سمیٹتا ہوں، بزنس کرتے ہیں آن لائن۔ میرے یہاں بچہ نماز پڑھتا ہے، بہت اچھا بچہ ہے، ہائیلی کوالیفائڈ ہے، نیٹ پہ وہ اپنی پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کرواتا ہے، انٹروڈیوس کروانے کے بعد پھر وہ لوگ رابطہ کرتے ہیں، اور رابطہ کرنے کے بعد وہ اس کو جو ہے سیل کرتا ہے، وہ اس کو کسی پروڈیوسر سے یا سٹاکسٹ سے لے کے دیتا ہے، سٹاکسٹ سے لے کے دیتا ہے جس کے پاس سٹاک ہے۔ ہی از ناٹ اونر، از اٹ رائٹ؟ کین ہی سیل دیٹ تھنگ؟ نو، ہی از ناٹ الاؤڈ ٹو سیل دیٹ تھنگ بیکاز ہی از ناٹ اونر آف دیٹ پروڈکٹ۔ اس پروڈکٹ کا مالک ہی نہیں ہے، اس پروڈکٹ کا کیا ہے؟ اب یوں کہہ لیجئے کہ عمران صاحب گارمنٹس کا کام کرتے ہیں، میں نے ان کی گارمنٹ میں سے کوئی یونیفارم، کوئی وردی میں نے اٹھا کے نیٹ پہ لگا دی، ان سے میں نے کمیونیکیٹ کر لیا کہ یار آپ مجھے دے دیں، میں اس کو سیل کرتا ہوں، وہ میں نے لگا دیا، نہ میں اس کا مالک ہوں، نہ میرے پاس کوئی سٹاک موجود ہے، میں نہ سٹاکسٹ کے پاس ہوں اور نہ میں پروڈیوسر ہوں، نہ میں مالک بھی کچھ بھی نہیں ہوں، میں نے لگا دیا، مجھے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا، میں نے ان سے مال لیا، آگے بیچ دیا، رائٹ اور ناٹ؟ درست ہے یا غلط ہے؟ اٹس ناٹ رائٹ، اٹس ان لافل ان شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ عمران صاحب سے میں نے بات کی اور آگے میں نے اس کو فیس بک پہ یا سوشل میڈیا اپنے پیج پہ میں نے چیز کو لگا دیا، لگانے کے بعد میں ایز اے ایجنٹ کام کروں گا۔ کیسے کام کروں گا؟ ایز این ایجنٹ، آئی ول ورک ایز این ایجنٹ، ایز ایجنٹ کام کروں گا، میرا وکالہ ہوگا، ایجنسی ایگریمنٹ ہوگا میرا
کسٹمر کے ساتھ آئی ہیو ٹو پرووائڈ دیٹ پروڈکٹ ٹو ہم, مجھے اسے پروڈکٹ اسے پرووائڈ کرنا ہے, میں بھی وعدہ کروں گا وہ بھی وعدہ کرے گا, اور میرا اس سے وکالہ ڈیسائیڈڈ ہوگا کہ چیز کی قیمت اتنی ہے, میں آپ سے اس پروڈکٹ کا اتنا وکالہ لوں گا, اور جو میں نے ایجنسی ایگریمنٹ کیا ہے, یہ گارمنٹس کا سوٹ جو ہے یہ ہے کہہ لیں کوئی 4,000 کا 4,500 کا ہے, بٹ آئی ول پرووائڈ اٹ ٹو یو آن 5,000. ٹھیک ہے, 500 روپے میرا وکالہ ہے, وہ آپ کو مجھے پے کرنا ہوگا, آپ مجھے ادا کر دیں. تو یو ہیو ٹو کلیئر, جو کہ نہ میں مالک ہوں, نہ میں پروڈیوسر ہوں, نہ میرے پاس اسٹاک پڑا تھا. ہاں ایک ہو سکتا ہے کہ مال خرید کے اپنے پاس رکھ لوں اور پھر اس کو آگے بیچ دوں. حلال اور حرام کہاں سے پینیٹریٹ ہو رہا ہے اس کا کسی کو بھی اندازہ نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے. پتہ نہیں وہ بچہ میری بات سن رہا ہے یا نہیں سن رہا, برکہ درست نہیں یہ بات. ٹھیک ہے, اس میں ہم ایجنسی ایگریمنٹ کریں گے. سنتے ادا فرما لیجیے. نماز انشاءاللہ 2 بجے نیکسٹ فرائیڈے